اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الله والله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به آمین اللهم آمین انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری جو حدیث ہے حدیث 18 اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں گے. مثالی مومن کہہ لیں، تقوی اور حسن اخلاق کہہ لیں، مطلب جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. تینوں جو باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں سارے اس کو مل کے پڑھ لیں. ان ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما كنت واتبع السیئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ سے روایت ہے. وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کرو اور وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن سلوک یعنی کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کی لفظ با لفظ ترجمہ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ.
ابو ذر جو کہ ان کا نام ہے جندب بن جنادہ ہے، ابو ذر ان کی کنیت ہے، اس سے روایت ہے۔ و ابی عبد الرحمانی، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں جو کہ روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن معاذ بن جبل ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جنہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما، جہاں کہیں، کنت، تم ہو یا جہاں کہیں بھی تم ہو، جس بھی حالت میں ہو، تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَأَتْبِ السَّيِّئَاتِ، اور پیچھے لاؤ برائی کے، یعنی کہ برائی ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے کیا لے کے آؤ، الحسنۃ، بھلائی کو۔ اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے اس کے متبادل نیکی لے آؤ تاکہ تمہاری جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس، اور برتاؤ کرو لوگوں سے یا اچھا سلوک کرو لوگوں سے، بخلق حسن، اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق۔ رواہ ترمذی۔ میں تھوڑا سا راوی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں، ان کا نام جندب ہے اور یہ غفار قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور اسلام قبول کرنے والے 5ویں یہ مسلمان تھے جنہوں نے یہ اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کی طرف یہ واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ جانے سے پہلے کہتی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا، انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ مجھے دوسری بتائیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری جو روایت ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، دوسرا طریقہ، اس میں یہ چیز ہمیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہے انشاءاللہ۔ حدیث کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جس طرح ہم نے دوسری حدیثوں کے طرق پڑھے، اسی طرح اس کا بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے وصیت کریں، کوئی تاکیدی حکم دیں، کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور کہیے، یعنی کہ مزید وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور اپنی اخلاق کو اچھا کرو۔ تو اس میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرنے کا اور پھر اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا، ان تینوں چیزوں کا یہاں پہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ ہم شرح الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر، یعنی کہ اپنے اور اللہ کی سزا و عقاب کے درمیان کی رکاوٹ پیدا کر کے اس کا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے امر پر عمل کرو اور نواہی سے اجتناب کرو، اللہ کی حدود کی پابندی کرو۔ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یعنی کہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تجھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو زائل کر دے گی، ختم کر دے گی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی آیت ہے یہ، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یعنی کہ اس کی مختلف صورتیں بتا دی گئی ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مثلاً خوش روئی سے ملنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، دوسروں کی تکلیف کو دور کر دینا، بھلائی کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ۔ تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، دونوں کو 3 نصیحتیں فرمائی جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات تقویٰ کی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی نگرانی کا احساس، وہ آپ خلوت میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہجوم میں ہیں، ہر جگہ
لوگوں کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، جو لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جہاں لوگوں کی آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، جس حالت میں بھی آپ ہو، جس کھلے میدان میں ہو، چھپے ہوئے کمرے میں ہو، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کے ساتھ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب اللہ کو ناراض کر لے، وہ اللہ کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر اپنی تعریف چاہتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ تعریف چاہ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں، بعد میں وہ بھی آپ کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کو ڈر اس کا احساس ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ منافقین لوگوں سے اپنا حال چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں وہ چھپا سکتے۔ لوگوں کو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کی جو نظر ہے وہ پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوری کائنات میں کہیں بھی ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ وہ کیسے کرے؟ فرمایا گناہ کے بعد نیکی کر لو، اسے مٹا دے گی۔ جو نیکی کرو گے، گناہ کرو گے تو نیکی جو ہے آپ کے گناہ کو مٹا دے گی۔ نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ بے شک توبہ اگر خالص ہو تو گناہ کے مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور نیکی سے عام نیکیاں مراد بھی لیا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ہود میں ہی بتاتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ ہوگی، ترمذی کی حدیث ہے یہ، اور حسن اخلاق والا بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور آپ سے سب سے زیادہ قریبی نشست میں جائے گا، بیٹھا ہوگا۔ جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے زیادہ ایمان میں کامل بھی ہوتا ہے۔ صحیح جامع کی یہ حدیث ہے۔ اب سب سے پہلی وصیت جو کی گئی ہے اس کی ڈیٹیل ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ان سے رک جاؤ، یعنی کہ تقوی جو ہے وہ روح ہے نیک اعمال کی۔ تقوی اصل میں ہے کیا؟ جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو اس میں نیکی کا شوق اور اعمال قبیح یعنی کہ برے اعمال جو ہیں اس کے اندر اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، ایک محتاط زندگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تقوی والا شخص انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے حرمت یا کراہت کا کوئی شائبہ بھی گزرے، جیسا کہ قرآن پاک میں بار بار تقوی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھیں تقوی کی اصل کیا ہے؟ واو قافیہ۔ لغوی معنی دیکھیں گے تو پرہیز کرنا، بچنا یا بچانا۔ اصطلاحی معنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اطاعت کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کو کرنا اور اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے رک جانا، اس سے اجتناب کرنا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں کہتے ہیں 257 ٹائم آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاحزاب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اسی طرح سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جو شخص جس قدر تقوی اختیار کرے گا وہ اتنا ہی اس کا مقام قیامت والے دن زیادہ بڑھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحجرات ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ان اللہ علیم خبیر، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ مطلب کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے حکمت اور دانائی نواز دے گا۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے نا کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت اور دانائی کا اساس ہے، یعنی کہ تقوی کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تنگری کا سوال کرتی ہوں۔ اس لیے ہر امت کو تقوی کی تلقین کی گئی۔ سورہ نساء میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں اور تمہیں ہم نے تقوی کی تلقین کی۔ اچھا، پھر اللہ سے کب ڈرنا چاہیے، کس جگہ ڈرنا چاہیے، کیسے ڈرنا چاہیے، کیوں ڈرنا چاہیے؟ اگر آپ اس میں اپنا انپٹ ڈال سکیں، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ناراض ہونے والے کاموں کو ترک کرنا، ہاں اور نیکی کی طرف ہاں جی بڑھ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اوکے، اللہ کو خوش کرنے والے عمل کرنا۔ اللہ کو خوش کرنے والے، اوکے۔ یہ ایک دل کی ایک کیفیت ہے، تو وہ اس لیے کہ انسان پھر پرہیزگار بنے، تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہم پھر پرہیزگاری اختیار کریں گے اور ہر وقت اپنے محاسبے کا خیال رکھیں گے۔ مضبوط رہنا یہ دل کی ایک کیفیت ہے یا بچنا ہے؟ اوکے جی، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، صبح شام، دن رات، بیماری میں، تندرستی میں، عید میں، خوشیوں میں، رمضان میں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، اپنے ملک میں ہوں یا دوسرے ملک میں ہوں، بازار میں ہوں، کوئی کام کر رہی ہوں، کام کی جگہ پہ ہوں، ہر جگہ ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی برائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بجائے لوگوں کے ڈر سے چھوڑتا ہے، تو وہ مستقل طور پر اس کو نہیں چھوڑ سکے گا، اور اگر اللہ کے ڈر سے وہ چھوڑے گا تو مستقل طور پر چھوڑ دے گا۔ ہم کرتے کیا ہے کہ بچوں کو اللہ کا خوف نہیں دلاتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کا خوف ان کے اندر ڈالتے ہیں، یا اپنا خوف ہم ان کو دلاتے ہیں، یا رشتہ داروں کا خوف ان کو دلاتے ہیں۔ اس کے لیے ذرا مثالیں دیں آپ، کیسے کیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ماموں، چاچا، خالو کیا کہیں گے، آپ نے اسکارف نہ پہنا تو لوگ کو کیا کہیں گے، ماں تو آپ کی نقاب پہن رہی ہے اور آپ جو ہے وہ ننگے سر گھوم رہے ہو، آپ نے جین اور ٹاپ پہنا ہوا ہے، ماں امی تو آپ کی جو ہے وہ عبایا پہن رہی ہے، خالو کیا کہیں گے، چاچو کیا کہیں گے، آپ کو میری عزت کی کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ہم بچوں سے کرتے ہیں نا، تو اپنا خوف ان کے دل میں ڈالتے ہیں یا اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی محبت اور پیار ہم ان کے دلوں میں نہیں ڈالتے۔ یہ نیکی لوگوں کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، پھر یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے ڈر سے جو کرتا ہے نا، اسی پر اس کو اجر ملتا ہے، اور اسی پر وہ پھر استقامت بھی دکھاتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، لوگوں کے لیے ڈرے گا، تو پھر جب لوگ سامنے ہوں گے وہ کرے گا، جب نہیں ہوں گے تو وہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ لوگوں کے ڈر سے کوئی بھی کیا گیا کام وقتی ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، وہ دیر پر نہیں ہوتا، اس کے دیر پر رزلٹ نہیں نکلتے۔ دوسری جو بات بتائی جا رہی ہے، وہ وصیت کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اتبع السیئات الحسنۃ تمحوھا، گناہوں کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ کہ نیکیاں گناہوں کو ختم اور مٹا ڈالتی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، خطاؤں کا پتلا ہیں، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن انسان غلطی پر دوام نہ دکھائے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ استغفار کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک ہی سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا،
جس آدمی سے غلطی ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، پھر اگر وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ بے شک انڈیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر فضل اور رحم ہے کہ انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، اور جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو کم از کم 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک مشہور عربی کا قول ہے نا، جس کہتے ہیں کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اگر کسی وقت گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، اور نیکی کی وجہ سے برائی جو ہے وہ مٹا دی جاتی ہے۔ اگر انسان ہر گناہ کے بعد صرف ایک نیکی ہی کرے تو بھی گناہوں سے زیادہ ہو جاتی ہیں نیکیاں جو اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاع وخیر الخطائین التوابون۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمسار ہو جائے گا، اس کا اپنی ندامت کا اظہار کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یوں وہ انسان پاک ہو جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ انسانوں سے گناہوں کا سرزد ہونا ایک فطری سی چیز ہے کہ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے، اس میں دوام نہ اختیار کیا جائے، بلکہ جب انسان سے گناہ ہو جائے فوراً سے توبہ کر لے، اس کی معافی مانگ لے۔ اسی لیے متقین کی صفات جب بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس وقت یہی بتایا جاتا ہے۔ سورۃ ال عمران میں دیکھیں کیا کہا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، تو وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ اس پر نادم ہو کے فوراً سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر فرمائی، تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص ویران اور بے آب و گیا جنگل میں سفر کر رہا ہو، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اس کا زیادہ راہ اونٹنی پر ہو، اس جنگل میں دوپہر کے وقت آرام کے وقفے پہ جب وہ سویا ہوا ہو، اس کی اونٹنی گم ہو جائے اور اونٹنی کو تلاش کرنے کی مکمل کوشش کرے یا صحیح کرے اور اسے اونٹنی نہ مل سکے، اور وہ نا امید ہو کر اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ جائے، اور اچانک اس کی اونٹنی خود بخود واپس آ جائے، کیا تم اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس قدر خوشی اور نا امید شخص کو اونٹنی کے حاصل کر لینے اور اپنے بچ جانے پر ہوتی ہے، انسان کی توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پھر توبہ کی قبولیت کی شرائط ہمیں بتا دی گئی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرے تو کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ توبہ کی شرائط کیا بتائی جاتی ہیں؟ ایک تو گناہ کو ترک کر دینا، سب سے پہلے ندامت ہوتی ہے کہ ندامت کا اظہار ہونا، پھر توبہ گناہ کو ترک کر دینا، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ ایک مطلب کہ انسان اگر ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ اکبر، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ انسان برائی کرنے کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور آپ اس پر بہت شرمندہ ہیں، بہت پریشان ہیں، اور آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ فوراً اٹھیں، نماز پڑھیں
اللہ سے توبہ استغفار کریں. دل گھبرا رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دل میں اضطراب ہے، دل خراب ہو رہا ہے، رونے کو دل کر رہا ہے، تو فوراً سے قرآن کو کھولیں، اس درود پڑھنا شروع کریں، استغفار کرنا شروع کریں، کوئی ذکر شروع کر دیں. دیکھیں آپ نے کسی کو کوئی سخت بات کر دی ہے اور آپ ریگریٹ کر رہی ہیں، تو آپ فوراً سے صدقہ کریں. اللہ نے ہر گناہ سے معافی کا راستہ کھول دیا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. جب بھی کوئی برائی ہو تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ نیکی کرنے، کوئی نہ کوئی نیکی. تو وہ نیکی آپ کی برائی کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے گی. اس کو ہماری جو برائی ہم نے کی ہوگی اس کو وہ صاف کر دے گی. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ہماری برائیاں ختم ہوتی جائیں گی، ان کی صفائیاں ہوتی جائیں گی. پھر تیسری بات جو بتا دی گئی وہ کیا کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا حسن اخلاق سے پیش آؤ. آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیسری وصیت یہی فرمائی. 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے میں نے سنائی نا، اس میں کیا ہے کہ تیسری چیز حسن اخلاق ہی ہے. حسن اخلاق مسلمان کا بہترین وصف ہے جو بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے، اخلاق کی اعلیٰ معیار پہ فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ قرآن پاک کیسے فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ ترین مقام پہ فائز تھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے مکارم یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے کو کامل مومن قرار دیا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں، سب سے اچھے ہوں، سب سے بہترین ہوں. حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی. ترمذی کی یہ حدیث ہے. اور حسن اخلاق والا بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین نشست میں پائے جانے والا ہوگا. سبحان اللہ، اللہم تجعل منہم. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے زیادہ ایمان میں کامل ہے، جیسے ہی الجامع کی حدیث ہے. تو بتایا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اخلاق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں میں ہوتا ہے. خلق ظاہری حالت کو کہتے ہیں، کسی کا ناک کیسا ہے، آنکھ کیسی ہے، بھویں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، کان کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ سب خلق میں آ جاتا ہے. یہ خلق سے تعلق رکھتی ہیں. اور خلق کیا ہے؟ انسان کی باطنی کیفیت سے تعلق اس کا ہوتا ہے. انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ انسان کا اندر کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کیا چاہتا ہے، اس کا دل کیسا ہے. یہ سب کے سب انسان کی اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. اگر دل اچھا ہوگا تو معاملات خود بخود اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ جب بھی ایسے شخص کو یا ایسے انسان کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، آگے بڑھ کر آپ خود اس کو سلام کریں گے. اس طرح آپ کے باقی کام بھی اچھے ہونے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ تھا حدیث کا خلاصہ. 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا. ایک کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ تعلق تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو بتا دی گئی کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اگر کوئی برائی ہو جائے تو پھر انسان کے اندر ہونے والی پریشانی کا علاج وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کی جائے، اپنی پریشانی کا علاج کیسے ڈھونڈا جائے. اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ہر برائی کے بعد، ہر گناہ کے بعد نیکی کی طرف بھاگو، نیکیاں کرنے کی طرف بھاگو. اور تیسری بات کیا ہمیں بتا دی گئی کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملات کرو تو ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرو، ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ ڈیل کرو، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. ہر انسان زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ساتھ اور خود اپنے ساتھ آنیسٹ ہو، امانت دار ہو. اگر یہ 3 چیزیں ٹھیک ہو جائیں انسان کے اندر تو انشاءاللہ اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا. لیکن اگر اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرے تو اسے تقوی نہیں کہیں گے. اسی طرح برائی کرنے کے بعد اگر وہ اکڑ جاتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر ایگو پرابلم ہے،
تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ہر نیکی کی بنیاد اور برائی سے بچنا اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تبھی انسان گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، اور اگر گناہ ہو گیا تو پھر اس کی صفائی کی کوشش کرے گا، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کا ڈر ہی لوگوں کو اچھا کرنے پر ابھارتا ہے۔ اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ اور انسان کی ذاتی اصلاح اور ذاتی تزکیہ، پھر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تقویٰ انسان کو بہترین قوت فیصلہ دیتا ہے۔ کسی وقت کیا کروں میں کیا نہ کروں، اگر کسی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہو تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب حجاب ہے فار ایگزامپل، یا نماز ہے، سچ بولنے کا معاملہ ہے، یا کسی کے نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کوئی کام اس طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے اور اس معاملے کا مجھے اللہ کے ہاں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اگر میں یہ اللہ کے لیے کروں گا تو کیا میرے رب کو یہ چیز پسند ہوگی؟ یہ کام کر کے مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اگر دنیاوی فائدہ میرے سامنے آ رہا ہے تو میں رک جاؤں گی۔ یہ بڑی بنیاد نہیں ہے۔ بڑی بنیاد تو یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہے ہیں، مجھے دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تجوید سے پڑھ رہے ہیں، خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ کیا سوچ کر قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن پیاری اور خوبصورت آواز میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میرے رب کی پسند ہے، میرا رب اس کو پسند فرمائے گا، میرا رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، ان کو میں اسی ہی کے لیے خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور لوگوں کے لیے اگر پڑھوں گی تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی تعریف کریں گے کہ بڑا کمال ہے، بڑا اچھا پڑھتے ہو، کیا ادائیگی ہے۔ تو بظاہر یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہوں لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملنے والا۔ وہ تو لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہی تھی، بلکہ الٹی میری پکڑ ہوگی آخرت میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ظاہر کیا، اور میں اللہ کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ مطلب کہ دنیا کی شہرت کے لیے کیا تھا، دنیاوی فائدہ مل گیا، لوگوں کی واہ واہ مل گئی، لوگوں نے اس کو پسند فرما لیا، اللہ خیر صلی اللہ، آخرت میں مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، آپ سب یہاں آئیں، گھر سے چل کر یہاں کے پہنچی ہیں نا، ذرا سوچیں کہ یہ کام جو میں کرنے آئی ہوں اس سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا علم کے راستے پر چلنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا اچھی بات سننے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ سب سن کر میں کیا عمل کرتی ہوں؟ صرف سننے کے لیے آئی تھی، یا پھر سبق سننے کی بجائے بازاروں کی شان بن جائیں؟ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا۔ بازاروں میں جاؤں گی، بلا وجہ کی ونڈو شاپنگ کروں گی، کچھ لینا ہوتا نہیں ہے، بس ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یا پھر دیکھ لیں سینما جا رہی ہوں، سوچیں اللہ خوش ہوگا میرے اس کام سے؟ وہاں جانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کیا نقصان ہوگا؟ دنیا بھی جائے گی، میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اپنے دل کے مفتی سے پوچھا کریں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا نہیں چاہیے۔ ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا اس سے میرا رب خوش ہوگا؟ کیا اس کو دیکھنے سے مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، یا میرے رب کی ناراضگی میں مول لے رہی ہوں؟ دیکھیں، لوگوں کا بہانہ بنا سکتے ہیں، لوگوں کو ہم ٹال سکتے ہیں۔ میں کوئی کام ان کے لیے کرنا چاہتی ہوں تو ان کو کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی، اس کے لیے 100 بہانے میں بنا سکتی ہوں۔ اللہ کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے، وہ سب جانتا ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہی تو کیا ہے، کیا وجہ بنی، کس وجہ سے میں نہیں پڑھ رہی؟ پھر نماز میں خشوع اللہ کی محبت اور ڈر کی وجہ سے آیا یا لوگوں کی وجہ سے آیا؟ لوگ کیا کہیں گے، میں کیسی نماز پڑھ رہی ہوں؟ اسی طرح جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ جنت کی خوشخبری اس کو سنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی کرے تو اسی وقت توبہ کر لے، اگر چھپی برائی کی ہے تو وہ چھپ کر اس کی معافی مانگے، توبہ کرے، اور اگر سب کے سامنے برائی کی ہے تو سب کے سامنے اس کی توبہ کرے۔ بعض لوگ غلط کام کر کے پھر پچھتاتے رہتے ہیں نا، پھر پوچھتے ہیں ہم کیا کریں۔ تو اس معاملے میں آپ کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو پردے میں رکھیں. کیوں؟ کیونکہ برائی کو جب نشر کیا جاتا ہے نا تو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ دوسروں کو، تو کبھی اس کو بتا رہے ہیں، کبھی اس کو بتا رہے ہیں، کبھی اس کو بتا رہے ہیں، تو شیطان ان کے دل میں بھی برائی کا خیال ڈال دیتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پنک ہاتھی، کالے شیر اور نیلے بندر کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ انہی رنگوں کے جانوروں کے بارے میں سوچیں گے. اسی طرح جو گناہ اللہ نے چھپا دیا ہے تو آپ بھی اس کو چھپائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ویسا ہی کرنا چاہے گا. دیکھیں غلطی ہو گئی ہے نا تو صدقہ خیرات کریں اور اس کے بعد گناہوں سے کنارہ کر کے نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس برائی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے کی ہے. آپ نے کوئی برائی تنہائی میں کی ہے تو تنہائی میں رو رو کے اللہ سے معافی کریں. اگر سب کے سامنے کی ہے تو سب کے سامنے اس کی معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی. دیکھیں متقی نیکیاں ہی نہیں کرتا بلکہ وہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں مجھے. بعض اوقات جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بینک میں فکس اکاؤنٹ میں نے کھلوایا ہوا ہے اور اس فکس اکاؤنٹ کی منتھلی جو ہے مجھے کچھ نہ کچھ میرے اکاؤنٹ میں اس کی جو ہے پیسے جو ہے میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. اگر میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہوں گی کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے، میں نے منتھلی فکس ڈپازٹ نہیں کرنا، سود کو میں ختم کر رہی ہوں، میرے اندر 100 خدشات آئیں گے، لیکن میں نے اس سے رکنا ہے. یہ پیسے حرام کی ہیں، یہ کالا سانپ ہے، یہ کاٹے گا، انسان کو خپتی بنا دے گا. قیامت والے دن انسان پاگل ہو کے اٹھے گا قیامت کے دن، مجھے یہ نہیں کرنا. تو یہی آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے دل میں خوف آئے گا. بظاہر ہے یہ حرام کام چھوڑنے سے دنیا کا نقصان تو ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی کہ انسان نے میرے لیے یہ کام چھوڑ دیا ہے، میں اپنے خزانوں سے اس کو دوں گا. قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت بھی پانے والا ہے. تقوی ہر چیز کی اور نیکی کی بنیاد ہے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. تقوی انسان کے کاموں کو خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. تقوی جنت میں لے جانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، چھوٹے ہوں، موٹے ہوں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے ہوں. بس یہ اس کا کرائٹیریا بتا دیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنے والا میں شامل فرما لے. آپ نے فرمایا یقیناً میرے اہل بیت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے. وہ جو بھی ہوں گے، وہ کہیں بھی ہوں گے، وہ میرے قریب تر ہوں گے. اسی طرح پھر تقوی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ ہمارے اندر تقوی ہے کہ نہیں؟ تقوی کی پہچان یہ ہے کہ برائی انسان کے دل میں کھٹک جائے، اندر سے آواز آئے کہ یہ درست نہیں ہے. اور گناہ کیا ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. اور یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ گرے ایریا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شک کے امور میں لے جاتا ہے، اور جو شک والی چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو بچا لیتا ہے اور آخرت کو بھی بچا لیتا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے تقوی ہی کے حوالے سے تقوی کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تقوی ہمارے اندر ہے. اس میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں گی. غار والوں کی کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی نا، کہ جب ان پہ مصیبت آئی، وہ واک کر کے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے پناہ لے لی کہ موسم جو ہے وہ بہت خراب ہے. جب وہ کسی غار میں گئے تو وہاں پہ پتھر گرا اور ان کے غار کا راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا. ان میں سے انہوں نے پھر وسیلے دیے اپنے اچھے کاموں کے. پہلا وسیلہ جو دیا اس نے اپنے والدین کا وسیلہ دیا کہ میں اپنے والدین کی بہت خیال کرتا ہوں، ان کے لک آفٹر کرتا ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ ان کی میں خدمت کرتا ہوں، میں تب تک سوتا نہیں ہوں جب تک وہ
دودھ ان کو میں پلا نہیں دیتا، ان کی خدمت نہیں کر دیتا. مطلب کہ اس نے کافی باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے کی، اگر تجھے یہ پسند ہے تو پلیز اس پتھر کو جو ہے ہمارے راستے سے ہٹا دے. کہتے ہیں تھوڑا سا پتھر سرک گیا. پھر اسی طرح دوسری جو وسیلہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ کوئی لڑکا تھا، وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا، کزن سے اپنا مطلب نکلوانا چاہ رہا تھا. اس نے اس کے لیے شرط رکھ دی کہ اگر تم اتنے پیسے 100 دینار کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر کما کے لے کے آؤ گے تو پھر تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو. اینی وے کہتا ہے وہ محنت کرنے لگ گیا. محنت کر کے اس نے 100 دینار اکٹھا کیا. جب اکٹھا کر کے اس کے پاس گیا، اس کو استعمال کرنے لگا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ، جب مجھے اس نے تیرا واسطہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے خالصتاً وہ چیز تیرے لیے کی تھی. اگر تجھے پسند آ گیا تو اس پتھر کو جو ہے سرکا دے، اس پتھر کو ہمارے راستے سے دور کر دے. کہتے ہیں تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا، تھوڑا سا اور راستہ بن گیا. اور تیسری جو وسیلہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مزدور، کسی نے مزدوری دینی تھی کسی مزدور کو، مزدور نے وہ مزدوری نہیں لی تو اس نے خالصتاً یہی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مزدور کی مزدوری ہے، اس کو میں خرچ نہیں کروں گا. اس نے ایک بکری لے لی، گائے لے لی اور اس کو سنبھالنے والا ایک ملازم لے لیا. اور کہتے ہیں کہ وہ چیز بڑھتی گئی. ایک دفعہ وہ مزدوری کرنے والا جو تھا وہ آیا، اس نے اپنی مزدوری طلب کی تو اس نے کہا یہ بکری، یہ گائے اور یہ ملازم لے جو، یہ تمہارا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو. اس نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں نے سوچا کہ یہ پڑا ہوا تو بڑھے گا نہیں، اس کی میں گائے بکریاں لے لیتا ہوں اور اس کی لک آفٹر کرنے والا لے لیتا ہوں، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ، یہ خالصتاً میں نے تجھے حاضر ناظر جانتے ہوئے کیا تھا، میں نے اس کا مال خرچ نہیں کیا تھا، میں نے اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اسی کے لیے میں نے وہ خریدا اور اس کو وہ واپس کر دیا. بہرحال وہ لے گیا، خوش ہو گیا. تو اگر تجھے یہ میری ادا پسند آئی ہو جو میں نے خالصتاً تیرے لیے کی تھی تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے. تو کہتے ہیں ساری کا سارا پتھر سرک گیا. اس سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز میں اپنے فائدے کے لیے سوچ رہی ہوں، مجھے دوسرے کے فائدے کے لیے بھی وہی چیز سوچنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو پہنچنے والا ہوتا ہے، اتنے میں بندہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ وہ رزق بندے سے دور ہو جاتا ہے. مطلب کہ نعمت ملنے ہی والی ہوتی ہے اور گناہ کی وجہ سے وہ اسے دور کر دی جاتی ہے. گناہ رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، نعمتوں کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اور ان سب چیزوں کو باقی رکھنے والی چیز کیا ہے؟ شکر. اور شکر تبھی ہمارے اندر آئے گا جب ہمارے اندر تقویٰ آئے گا. یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے نکال ہی دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، یہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. ایسے کہتی ہے کہ انسان کو جاب مل جاتے ہیں، ایسے ایسے مواقع مل جاتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے یہ کہاں سے اپرچونٹیز اس کے پاس آ رہی ہیں. ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈریں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح اڑا دے گا. سبحان رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کا حال ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسے تھے، دکھنے میں کیسے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم ہی وہ لوگ ہوں یا ہم ہی اس چیز میں ملوث ہو جائیں اور ہم ان میں شامل ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری قوم میں سے ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، چھپ چھپ کر حرام کرنے والے ہوں گے، ہماری ہی طرح کے ہوں گے. راتوں کو تہجد پڑھنے والے، دن میں 5 وقت نماز پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، لیکن راتوں کو شراب پینے والے، راتوں کو زنا کرنے والے، راتوں کو غلط کاریاں کرنے والے، راتوں کو چوریاں کرنے والے. مثال دیتی ہوں، ایک
آج کی پریکٹیکل مثال دیکھ لیں، ایک بہت ہی خوبصورت اچھی بچی جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، تہجد پڑھنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، لیکن چھپ چھپ کر کسی لڑکے سے جو آشنائیاں کر رہی ہے، لڑکے سے مل رہی ہے. وہ لوگوں کے سامنے تو نیک بن کے نظر آ رہی ہے، لوگ اس کو نیک کر رہے ہیں، لیکن پیچھے وہ کیا کر رہی ہے؟ چھپ چھپ کر برائیاں کر رہی ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے کہے کہ میں نے غلطی ہوگی، انسان تھا، غلطی ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ کو یمن کی طرف بھیجا تو اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. مطلب کہ جب ہم واک پہ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، ان کو لینے جاتے ہیں، ہر جگہ آپ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں آپ سمندر میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کے آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ یقین کریں سمندر کتنا بڑا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. سمندر کے اندر کتنے جانور ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. سینڈ ہے، پتھر ہے، کینکر ہے، سپیاں ہیں، ہوائیں ہیں، ہر چیز اس چیز کی گواہی دے گی. آپ کا سبحان اللہ کہنا کتنی وسعت پھیلا دیتا ہے، کہاں کہاں تک وہ پانی جائے گا، وہ آپ کے لیے قیامت کے دن گواہیاں بن جائیں گے. درخت ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کی جڑیں ہیں، اس کے ارد گرد اس کے اوپر پرندے ہیں، حشرات ہیں، چونٹیاں ہیں، اور کئی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کے لیے گواہی کا باعث بن جائیں گی. آپ گاڑی چلا کے بچوں کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ روڈ کے اوپر جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، ایک ایک ذرہ آپ کے حق میں گواہی بنے گا قیامت والے دن. اس بندے نے اللہ کا ذکر کیا تھا. تو کسی بھی موقع کو، کسی بھی اپرچونٹی کو آپ ضائع نہیں کریں. آپ کی زبان ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. پھر کیا ہے کہ تقوی والے مسجدوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. اللہ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ احسان وہ کرنے والا ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، مشکلات میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ جوڑ جوڑ کے رکھنے والا نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف وہ دوڑ لگا کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ ان متقی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں. مطلب کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تقوی والے سچی بات کو فوراً مان جانے والے ہوتے ہیں، اس پہ تو ترا نہیں کرتے، اس پہ تکرار نہیں کرتے، تکبر کا رویہ اختیار نہیں کرتے. حق کے آتے ہی وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، حق کو مان لیتے ہیں، اپنے شر سے لوگوں کو بچانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. اس انتظار میں نہیں ہوتے کہ لوگ ان کی تعریف کریں. جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یاد رکھیں ایسے ہی لوگوں سے دوستی قیامت کے دن فائدہ دینے والی ہوگی. اس دن ہر دوست دشمن بن کر سامنے آئے گا، اور متقی لوگوں کے علاوہ سارے ہی آپ کے دشمن ہوں گے. جس دوستی کی بنیاد اللہ کے ڈر پہ ہوگی ایسے ہی لوگ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے. پھر متقی لوگوں کا لباس آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ متقی ہیں. ان کے معاملات، ان کے کردار، ان کا اخلاق، ہر چیز سے وہ چیز جھلک رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے کام کون کون سے ہم کر سکتے ہیں، یا اچھے کام کون کون سے کرنے چاہیے جو کہ ہمیں اللہ کے ڈر کی قربت کا احساس دلا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ توبہ کی گئی کہ توبہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. مطلب کہ نماز پڑھنے والوں کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں. تو ہمیں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں جانے والوں میں سب سے آخری شخص ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. جب چھوٹے گناہ سامنے لائے جائیں گے وہ اقرار کر لے گا، وہاں پہ وہ انکار نہیں کرے گا، مان جائے گا کہ ہاں یہ میں نے گناہ کیے ہیں. پھر اسے ڈر لگ رہا ہوگا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ سامنے آ جائیں گے.
دیکھیں اب وہ کرتا کیا ہے، پھر اسے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھ دی گئی ہے، تمہیں نیکی دی جائے گی. تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے جو آج مجھے یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے. کہ انسان کی دیکھیں کیسا حریص ہے نا، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آ رہے ہیں تو وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے بڑے گناہ ظاہر نہ کر دیے جائیں، لوگوں کو دکھا نہ دیے جائیں. جب معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں تو فوراً سے وہ بڑے گناہوں کو بھی ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے، مجھے نظر نہیں آ رہے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دانت جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ گئے. کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے ہمارے اوپر، سبحان اللہ، کہ انسان اپنے آپ کو ذرا ندامت کے آنسو رو کے اس کے سامنے عاجزی تو دکھائے. اللہ کس طرح اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. گناہوں سے انسان غافل ہوتا ہے، اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ 6 گھڑیاں ایسی ہیں، کافی بڑی حدیث ہے، اس میں سے صرف وہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں جو کہ ہماری آج کی حدیث سے ریلیٹ ہو رہا ہے. کہ 6 گھڑیاں ایسی ہیں جب فرشتہ اپنی قلم روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے گا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ لکھتا نہیں ہے، مطلب کہ وہ لکھنا بند کر دیتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا تو لکھ لیا جاتا ہے. لیکن پھر شرمندہ ہو جائے اور معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. کہ ایک انسان برائی کے لیے آگے بڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے قلم روک لیتے ہیں اور اس کی برائی کو جب وہ ختم کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ہم نے پچھلے ویک کی جو تفسیر تھی اس میں یہ بات اچھی طرح سے میں نے آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں. اور اگر وہ نیکی برائی کرنا چاہتا ہے، اس کو عمل میں لے آتا ہے تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. اور یہاں پہ برائی لکھ لی گئی، اس نے برا سوچ بھی لیا، کر بھی لیا، پھر اس پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ معافی کو قبول فرما لیتے ہیں. پھر اسی طرح جب برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ صالحین کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں. صالحین کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ وضو کرو اور 2 نفل ایسے پڑھو کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھو، یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، جس کو تحیۃ الوضو بھی کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح توبہ کے 2 نفل پڑھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کر بیٹھے اور اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نفل ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، پہلے تو اس بندے سے معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کریں اور 2 نفل خالصتاً اپنی توبہ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پڑھیں اور اللہ سے بعد میں دعائیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ تہجد گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے. مسجد میں جانا بھی برائیوں کو دور کرنے والی چیزوں میں سے ہے. جماعت کے لیے آنا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، تکلیف میں وضو کرنا، بہت ٹھنڈی ہے، سردی ہے، جسم پہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس کے باوجود اللہ سے محبت کی وجہ سے آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو آپ کے گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. پیدل چل کر مسجد جانا آپ کے لیے گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہے. آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تراویح پڑھنا ہے، رمضان کا اہتمام کرنا، آخری عشرے کی عبادتوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ دور کرتی ہیں اور آپ کی نیکیوں کو بڑھانے کا سبب ہیں. اسی طرح کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی نیکیوں کو بڑھانے کا سبب ہے. نیکی کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ بھی نیکیوں کو بڑھانے کا سبب ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، جیسے کہ آج الحمدللہ ہم سب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس گھر میں اللہ کی مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، کسی انسان کو راضی کرنا نہیں ہوتا. تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے تم اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ اکبر. کہ انسان آتا ہے وہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے جب اس طرح کی محفل میں آتا ہے، صرف اسی لیے کہ خالصاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے کلام کو سنوں گا، قرآن کو سنوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنوں گا تو میرے گناہ کم ہوں گے، میں اپنے گناہوں پہ فوکس کروں گا، اپنے اندر جھانکوں گا، اپنا احتساب کروں گا تو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس محفل سے ایسے اٹھتا ہے جیسے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں.
اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. یہ مسلم احمد کی حدیث ہے. سبحان اللہ. کہ خواہ کتنی بھی مجبوریاں ہوں، بچے چھوٹے ہوں، آپ کام پہ جاتی ہوں، بہت مصروف ہیں، بیمار ہیں، ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن ضرور نکالیں جہاں جا کر آپ اللہ کے ذکر کی بات سن سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں. سبحان اللہ. تاکہ ہم جو ویکلی گناہ کر رہے ہیں، ڈیلی گناہ کر رہے ہیں، وہ ڈیلی گناہ چلو وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے عمرہ کرنے سے حج کرنے سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو بڑھا دے، تاکہ قیامت والے دن جب ہم نیکیوں کی کہتے ہیں نا، بندہ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اس وقت اس کو ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا کہ اس کو نیکیاں دے دیں. ایک اور حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اگر کوئی اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر اکیلے میں کرتے ہیں. اور اگر کوئی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. کہ ایسی مجلس گناہوں کی کفارہ ہوتی ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والی ہوتی ہیں. میری پیاری بہنوں، آپ کوشش کیا کریں. ویک میں ہماری 2 کلاسیں ہوتی ہیں. ویڈنسڈے والے دن ہم حدیث امام نووی پہ بات کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں بدلنے اور اپنی زندگیوں میں ہم کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے. آپ کوئی بھی 10 o'clock آ جائیں، 12 o'clock آ جائیں، کوئی بھی ایک محفل میں بیٹھیں. پھر تھرسڈے والے ہم تفسیر کی کلاس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تھرسڈے والے دن یہ جو آ رہا ہے تھرسڈے، اس کو ہماری سورہ الانعام کمپلیٹ ہوگی. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری سورہ الانعام کو پہ ہم ریفلیکٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے اس سورت سے کیا سیکھا. جب ہم نے یہ سورت نہیں پڑھی تھی تو ہمارے عمل کیسے تھے، اور پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی. اس کے بعد ہم تجوید کی کلاس کرتے ہیں. تجوید بھی ڈیفرنٹ لیول ہے. قاعدہ لیول ہے، 30th پارہ ہے، 29th پارہ ہے. کہ قرآن کو ہم کیسے پڑھیں، اس کا حق کیسے ادا کریں، اس کو خوش الحانی کے ساتھ کیسے پڑھیں، اس کے ساتھ وقت کیسے گزاریں. یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر اذکار میں آ جاتی ہیں. اسی طرح ذکر اذکار کہا گیا استغفر اللہ کہنا 100 دفعہ بندہ پڑھے، ولا حول ولا قوت 100 دفعہ پڑھے، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر میں آ جاتی ہیں. آپ تمام بہنیں پوری کوشش کریں کہ جو چیزیں، جو باتیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. علم بہت ہے، عمل کی کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں اولین بنا دے، السابقون الاولون بنا دے. ہم اللہ کے احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں اور فوراً اس پہ عمل کرنے والوں میں ہو جائیں. نہ صرف اپنے آپ کو بدلیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بدلنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے. پوری کوشش کے باوجود ہم قرآن اور سنت کا حق ادا نہیں کر پاتے، نہیں ہو پاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمی اور کوتاہی کو ہم سے معاف فرما دے اور ہمیں بہترین علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علينا إلا البلاغ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب عليك. السلام عليكم ورحمة الله.